औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह निसा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और हम आयत नंबर 142 142 पर हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक मुनाफिक धोखाबाजी कर रहे हैं। यानी मुनाफिक जो है वो धोखेबाजी में है अल्लाह के साथ, और अल्लाह ने धोखे में डाल रखा है उनको। यानी मुनाफिक जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह के साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं लग रही है। अल्लाह ने उनको धोखे में डाल के रखा हुआ है। और जब खड़े होते हैं नमाज के लिए तो खड़े होते हैं बेदिली और काहली के साथ। यानी एक निशानी अल्लाह ताला ने ये भी मुनाफिकों की बताई है कि जब नमाज के लिए जाते हैं तो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो उनका दिल नमाज पे नहीं लगा होता, बस ऐसे ही टकरे मारने होती हैं, और बेदिली और काहली के साथ वो खड़े होते हैं। दिखावा करते हैं लोगों के सामने, यानी लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं, और याद नहीं करते अल्लाह को मगर थोड़ा। यानी अल्लाह ताला को अगर याद भी करते हैं तो बिल्कुल बहुत थोड़ा याद करते हैं, वो भी लोगों को दिखाने के लिए। नमाज भी आए, खड़े खड़े बस पढ़ ली, फिर वो अपने जो है वो कामों में लग गए। तो वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यही मुनाफिकों की निशानी है, और वो समझ रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको धोखे में रखा हुआ है कि फिर इनका जो हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन तो उनको पता लग जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, डावा डोल हैं दोनों के दरमियान, ना वो मोमनों की तरफ हैं और ना काफरों की तरफ। यानी वो दोनों के दरमियान में हैं। काफरों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं भाई, मोमनों से मिलते हैं तो कहते हैं यार ये तो है ही बुरे, हम आप लोगों के साथ हैं। मसलन जहां जिसके तरफ खड़े हो गए वो उसी की साइड पे हो गए, आगे वाले की बुराइयां करना शुरू कर देंगे। डावाडोल है, उनको बात समझ में नहीं आती कि हम करें तो करें क्या, रहें तो रहें किसकी तरफ। तो मुनाफिक होता ही इसी तरह है कि एक तरफ का नहीं रहेगा, दोनों तरफ घूमेगा, चक्कर में रहेगा। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जिसे गुमराह कर दिया अल्लाह ने सो हरगिज न पाओगे तुम उसके लिए कोई रास्ता। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो ना, उसको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ने गुमराह क्यों किया है कि वो एक तरफ के हो नहीं रहे, टिक नहीं रहे, उनको अपनी बात भी समझ में नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। फिर उसको अल्लाह ताला ने लंबा रस्सा दिया होता है, ढील दी होती है कि जो मर्जी तेरी आ रही है ना तुम कर, देखते हैं कि तू कितना कुछ कर सकता है। ये इसी तरह गुमराह है कि अल्लाह ताला फिर उसको छोड़ देता है बेलगाम, और वो समझ रहा होता है कि भाई मैं ठीक रास्ते पे हूं ना, इस वजह से तो मुझे कुछ हो नहीं रहा है। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने तुमको जो रस्सी दी है ना वो लंबी दी हुई है, ढील दी है तुम्हें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 144 नंबर आयत में कि ए ईमान वालो, न बनाओ काफरों को दोस्त मोमनों को छोड़कर। यानी जो दोस्त होंगे वो आपके ईमान वाले होंगे, मुसलमान होंगे। मुसलमान का दोस्त मुसलमान ही होगा जो उसके लिए भलाई चाहेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इनकार कर रहे हैं, जो काफर हैं, वो उनको आप दोस्त मत बना। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जो फिरके में फंसे होते हैं ना, तो फिरके को फिरके वाला बंदा अच्छा लगता है। शिया देखोगे तो उसको शिया अच्छा लगेगा, सुन्नी देखोगे तो उसको वो अच्छा लगेगा, बरेलवी को बरेलवी वाला जो होगा पीर परस्त वो उसको अच्छा लगेगा, वहाबियों को वहाबी वाला, अहले हदीस को अहले हदीस वाला,
جو جس میں پھنسا ہوتا ہے نا اس کو وہی دوست لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر آپ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو دوست مت بنائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کو کنٹینیو کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہو تم کہ مہیا کرو اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کھلی حجت بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ دوسرے کو دوست بنا کے مجھے کھلی حجت مہیا کر رہے ہو کہ آپ کا کافر منافق جو ہے بندہ وہ آپ کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا وہ دوست ہے تو آپ اچھے کیسے ہو سکتے ہو؟ دوست سے ہی تو پہچان ہوگی کہ تم کس سے ملتے تھے، کس سے رہتے تھے، کس سے تیرا میل جول تھا۔ اگر آپ کا دوست کافر ہے، منافق ہے، تو آپ اچھے کیسے بنو گے؟ اس طرح اگر کوئی جو دوست جس نے بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث میں جو فرقوں میں پھنسا ہوگا وہ ان کے دوست ہوں گے، تو پھر یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ لوگ، یہ ایمان والے کیسے ہیں جو فرقوں میں خود پھنسے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ بہت اچھے مسلمان بنے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک کھلی حجت ہے جو مجھے مہیا کر رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کھلی حجت مہیا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک ان کو اور آپشن بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کیا کریں، توبہ کر لیں، یہ کام آپ چھوڑ لیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی خود کو سدھار لیا، خالی توبہ نہیں کہ توبہ کر کے پھر وہی کام شروع، توبہ کر کے پھر وہی کام شروع، توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لی، سدھار لیا خود کو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی قرآن کو اس نے صحیح پکڑا ہوا ہے، قرآن کی آیات کو صحیح سمجھ رہا ہے، جو آیات جو احکام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان پر وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ان پر وہ چل رہا ہے، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے اپنا جو دین ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے، اپنا رخ اس نے صرف اللہ کی طرف کر لیا ہے، باقی ان پیروں فقیروں اور باقیوں کو چھوڑ دیا ہے اس نے۔ یہی دین ہے کہ آپ اللہ کو سب کچھ مانیں، جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہے، یہی خالص دین ہے۔ جس طرح آپ دودھ کہتے ہو نا ہمیں خالص چاہیے پانی کی ملاوٹ کے بغیر، اسی طرح دین بھی خالص ہوگا پیروں فقیروں کی ملاوٹ کے بغیر، اور وہ دین صرف اللہ کے لیے ہی ہوگا۔ سو ایسے لوگ ہوں گے مومنوں کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان قریب دے گا اللہ ایمان والوں کو بہت بڑا ثواب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے، وہ ایمان والوں کو ان قریب دیں گے، یعنی اگر صحیح ایمان پہ بندہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اجر عظیم دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 147 نمبر آیت میں، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر شکر گزار بنے رہو گے تم اس کے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بندے بھی ہوں، جتنے بھی نوکر اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اسی لیے ابھی تک جتنے انبیاء اور رسول بھیجے وہ 1,24,000 ہیں، 1.25 لاکھ تو صرف انبیاء ہیں، اس کے ماننے والوں کو تو آپ چھوڑیں۔ تو اتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے تھے کہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا ملنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس آیت کی روح سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ شکر گزار میرے بنو گے، میرا کہنا مانے گو، میرا احکاموں پہ چلو گے، تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا، اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں بات بتا رہا ہوں
وہ کام کرو ایمان کی روش، یعنی جو انبیاء اور جو کے ذریعے سے جو طریقہ کار چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی روش اختیار کریں، رسولوں کا کہنا مانیں، جو نیک لوگ کر گئے ہیں ان کے طریقے کو اختیار کریں، اس کی روش اختیار کریں، تو اگر وہ آپ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بخش دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہے اللہ قدردان اور سب کے حال سے پوری طرح واقف، یعنی اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، آپ کے کاموں کو کی قدر بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور آپ کے حال سے واقف بھی ہے کہ یہ کس حال میں تھا اور اس کا بس کتنا چل رہا تھا اور اس نے کتنی کوشش کی تھی صحیح کام کرنے کی۔ تو لہذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو 147 نمبر آیت پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 148 نمبر آیت سے ہم جو ہے وہ اگلی ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی ہیں جو قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر ہی بندہ چلے گا تو آخرت میں بھی بچت ہوگی، ورنہ آخرت میں بچت ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اور منافقت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں، یہ پیروں فقیروں کی ملاوٹ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خالص دین پسند ہے، دین ابراہیمی خالص دین ہے جو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ انبیاء پیروں فقیروں پر متوجہ نہیں کرتا۔ یہ جو آپ بزرگوں کی کہانیاں بتا کر پھر اللہ کا نام دے رہے ہوتے ہو، اور جب بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں اور ان کو کچھ بولا جاتا ہے، تو پھر دیکھو آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے بزرگوں کو بولا جا رہا ہے۔ بھئی آپ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کی تعریف ہے، تو جو اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کو پھر نعوذ باللہ کہتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف تو یہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ کی بتائی ہوئی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ کو بولا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو اس ٹائم تو آپ یکایک بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی تعریف ہے۔ تو دین جو ہے وہ بزرگوں کے اوپر نہیں کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کریں۔ اور جو بھی رسل آئے تھے سب نے یہی بتایا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کسی نے یہی نہیں کہا کہ میری طرف رجوع کر لینا، میں یہ کام کر دوں گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی کہانیاں بنا کر آپ لوگوں کو بھی گمراہ نہ کریں اور خود بھی گمراہ نہ ہو۔ جزاک اللہ۔